السلام علیکم۔ 8 نومبر کی کال لے کر آپ کے ساتھ کوئی بڑی تبدیلیاں مارکیٹ میں ہمیں نہیں مل رہی۔ سب میں پہلے ہم ریپ اپ دیکھتے ہیں۔ آج انڈیکس ایکسٹرا آرڈنری ایکسائٹمنٹ کے ساتھ آغاز ہوا۔ آج کے انڈیکس کے بارے میں میرا ملا جلا رجحان تھا اور میں کوئی بہت زیادہ طاقتور موو نہیں دیکھ رہا تھا، اور کیونکہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ 42,367 جو کہ 500 پوائنٹ کی دوری پر ہے، اس کے اوپر جا کے کچھ بہتری آئے گی، ورنہ تھریٹ آف ایگزاسشن برقرار رہے گا۔ تو یہ میرا نقطہ نظر تھا، اور میں سمجھ رہا تھا کہ مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو اینڈ اپ جو ہے ایگزاسشن میں ہوگی۔ اگر دیکھا جائے تو بے شک مارکیٹ کی کلوزنگ جو ہے وہ 150 پوائنٹ ایگزاسشن دکھا رہی ہے، مگر دیٹس ناٹ ریئلی ایگزاسشن، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو انڈیکس جو ہے تقریباً 10:30 پونے 11 بجے سے لے کر نیچے جب آیا ہے ہائی سے، تو ایک اسٹرگل کی کیفیت میں رہا، اور جہاں اس کی کلوزنگ آئی ہے وہ اسی اسٹرگلنگ ایریا میں ہے، اور انڈیکس کا آغاز 42,018 کے پاس ہوا تھا، اور اسی کے آس پاس آپ دیکھیں کہ مارکیٹ کی کلوزنگ بھی ہے۔ تو میرے خیال میں کوئی اس کو پریشر والی سچویشن نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی پروفٹ ٹیکنگ ہوئی ہے۔ بس ٹھیک ہے، اتنی تو مارکیٹ کی نارمل موو ہوتی ہے، اپروپریٹ ہے یہ، کسی بھی ریزسٹنس سے تھوڑا ایگزاسٹ ہونا۔ تو بس والیوم اور مومنٹم جو ہے بلز کا وہ آج کافی لو تھا۔ والیوم بے شک نسبتاً آپ کو ٹھیک نظر آئیں، مگر جب انڈیکس میں ایسی تیزی ہو، مطلب یہ کہ 200-300 پوائنٹ مارکیٹ پورا دن 150-200 پوائنٹ تو اوپر ہی نظر آ رہی تھی، اور بہت سارے اسٹاک پرفارم بھی کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا SSGC، SNGP، فیصل بینک اور بھی گئی تھے، PTC۔ تو اچھے خاصے اسٹاک جب پرفارم کر رہے ہوں تو اس میں پھر والیوم جنریٹ ہوتا ہے۔ تو اس تناسب میں اگر میں دیکھوں تو والیوم کو بہت اچھا نہیں تھا، اور جو یہ لمیٹڈ والیوم کا جو سینیریو ہے وہ تھوڑا سا یہ کریٹ کرتا ہے کہ شاید آرٹیفیشلی انڈیکس ہولڈ کیا جا رہا ہے۔ تو مگر جو کچھ بھی ہے، اگر آپ پچھلے پیر کا سیشن اگر آپ کے ریکارڈ میں ہو، میرے پاس تو یقیناً ہوتا ہے، اگر آپ کے ریکارڈ میں ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے پیر کو بھی بہت ہی کم والیوم تھے، مطلب اتنے کم والیوم تھے کہ میں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، جو آپ کا جو 2008-9 کا جو وقت تھا اس طرح کے والیوم ہمیں دیکھنے میں آئے تھے۔ 3,46,00,000 کے والیوم تھے، اور انڈیکس اس وقت بھی بڑی اچھی طرح آغاز ہوا تھا، مطلب جو اس کی پرائر کلوزنگ تھی اس سے اوپر اوپن ہوا، اور تقریباً اس نے 250 پوائنٹ کا ہائی بنایا، 250 پوائنٹ اوپر جا کے، اور تقریباً پورا دن وہ ایک اچھے لیول کے اوپر، یعنی کہ 125 پوائنٹ اوپر ہی ٹریڈ کرتا رہا، اور وہیں کلوز بھی ہو گیا۔ تو بڑا آئیڈینٹیکل سیشن ہے آج کا اور پچھلے پیر کا سینٹیمنٹ کے حوالے سے۔ جو ایک میجر ڈفرینس ہے، آج کے سیشن میں ہائی جو ہے بالکل پہلے لگ گیا، اور جو پچھلے منڈے تھا اس میں ہائی جو ہے اینڈ میں لگا تھا، 2 بجے کے قریب لگا تھا۔ تو یہ ایک فرق ہے، مگر اوورآل سینٹیمنٹ کافی ملتے جلتے ہیں۔ اصل میں اس سینٹیمنٹ کی ریزمبلنس بتانے کی کوشش میں کیوں کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی ایک بات میں نے کہی تھی کہ جو کچھ بھی ہے، حالانکہ میں نے ہی کہا کہ والیوم کم ہے، اور میں نے ہی کہا، جیسے آج کی کال میں کہہ رہا ہوں، کہ بڑا آرٹیفیشلی ہولڈ کرنے کی کاوش نظر آ رہی ہے، اس کے باوجود اگلے ہی جملے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود کلوزنگ اچھی ہے، اور یہ انف ہے کہ وہ ٹیمپٹ کرے
آنے والے سیشن میں آپ کو ٹریڈنگ کے لیے وہ انف ہے. تو یہ جو ہے 191 پوائنٹ کی اضافے کے ساتھ جو کلوزنگ ہے وہ ٹیمپٹیشن ضرور پیدا کرے گی کل کے سیشن میں. اور پھر دوسری ایک اور میں آپ کو پازیٹیو بات اگر بتاؤں تو وہ یہ کہ ہم جو پچھلا ہفتہ ہم نے کلوز کیا ہے اس میں ہم نے کوئی 700-750 شاید پوائنٹ گین کیے تھے. اگر ہم نے 700-750 پوائنٹ گین کیے ہیں تو یہ بھی سوچئے کہ پہلا ہی سیشن اگر 190 پوائنٹ اوپر جاتا ہے تو جو مومنٹم ہے انڈیکس میں تیزی کا وہ 700 سے 900 پوائنٹ پہ آ جاتا ہے. تو یہ کچھ چیدہ چیزیں جو سینٹیمنٹ کے حوالے سے ہمیں نظر آتی ہیں تو وہ آپ کے سامنے رکھی میں نے. یہ جو پریسائز لیول ٹیبل ہے اپڈیٹڈ ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز پر چلتے ہیں. اچھا, پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ابھی بھی ایسا ہے کہ کمفرٹ زون 42,367 کے اوپر ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ مارکیٹ اگر گرین نمبرز میں ٹریڈنگ شروع کرتی ہے تو میرا مشورہ آپٹیمسٹک رہنے کا ہے, لانگ جانے کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کو لانگ میں جب آپ جائیں گے تو اگر یہ والیوم جنریٹ کرے 42,153 کے اوپر تو آپ کو خود بخود ایک سگنل مل جائے گا کہ ہاں جی لانگ آپ کا بالکل صحیح ہے اور صحیح ڈائریکشن میں آپ ٹریڈ کر رہے ہو. اس کے بعد بھی جب 42,262.25 کے اوپر ٹریڈ کرے تو اگر آپ کا دل چاہے تو لانگس کو بڑھا بھی سکتے ہیں کیونکہ وہاں بلز کی پاور میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. اور کل کے سیشن کے لیے جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ تقریباً 42,367 ہی ہے. اس کو ہم امیڈیٹ ٹارگٹ قرار دے رہے ہیں اور جس طرح ہم پچھلی کال سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جا کے کمفرٹ لیول ڈیولپ ہوتا ہے. تو اگر انڈیکس اس کے اوپر ٹریڈ ہونا شروع ہو گیا یا کلوزنگ دے دی تو یہ تو بہت ہی خوشائند ہوگا باقی سیشنز کے لیے. اب جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہیں وہ یقیناً اہم ہوتی ہیں, مگر جو آج کا سیشن ہے اس سے تھوڑا سا ہمیں یہ اشارہ تو ملتا ہے, جس طرح پچھلے ہفتے میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ سیاسی گہما گہمی کو انڈیکس نے اگنور کیا. تو آج کا سیشن بھی جو ہے وہ اس بات پہ پوائنٹ کر رہا ہے کہ اس نے پولیٹیکل جو گرما گرمی ہے اس کو اگنور کرنے کے لیے بےتاب ہے. آپ کے لیے بہت آسان ہے اس بات کو سمجھنا کہ اگر تو مارکیٹ گرین نمبرز میں ہے تو اور جس طرح آپ کو بتدریج لیولز بتائے گئے 42, 153 اور 260 والے, اس ترتیب سے اگر انڈیکس موو کر رہا ہے تو آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, انڈیکس پرفارم بھی کرے گا. اور جب مارکیٹ پازیٹیو سسٹین کر جائے پری اوپن کے بعد تو چاہے تو آپ 41,935 کے نیچے اپنا اسٹاپ لاس رکھیے اور آپٹیمسٹک رہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو تھی کل کے لیے کال. اب چلتے ہیں آپ کے اگلے سیگمنٹ کی طرف, یور فیڈ بیک میٹرز. تو آج کوئی زیادہ کمنٹس نہیں ہے. نعیم احمد صاحب کہتے ہیں کہ شکریہ آپ کے ویلیوبل انالیسس کا, ہم ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. may اللہ بلیس یو. تھینک یو سید نعیم احمد صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اچھا رکھے. فرمان اقبال صاحب نے بھی تعریف کی ہے, ایکسیلنٹ انالیسس, اللہ آپ کو خوش رکھے, آمین. بہت شکریہ. یو اینڈ اے ولاگس یہ کہتے ہیں گڈ انالیسس, کائنڈلی پٹ سم لائٹ آن HTL. ہائی ٹیک لوبریکینٹ کے بارے میں ان کا سوال ہے. اور جناب ہائی ٹیک لوبریکینٹ ویسے تو اگر میں اس کو ڈسکس کروں تو اٹ از اے ویری گڈ اسٹاک, مگر انفارچونیٹلی ابھی اس کی جو ریسنٹ
ارننگ ہے اور فنڈامنٹل سچویشن ہے وہ تھوڑی سی متاثر ہوئی ہے. 2021 اور 20 میں تو اس کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے. ابھی تھوڑا سا یہ متاثر ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے بہت زیادہ گراوٹ بھی دیکھ لی ہے. اور آپ کی معلومات کے لیے میں یہ بتاؤں کہ اس نے جو بلکہ اس ہفتے کا ہی ہے، اس ہفتے اس نے تقریباً 2020 کا لو توڑ دیا ہے. تو 2020 کا لو توڑنے کے بعد اس کے پاس ایک جو فوری طور پہ اگر میں کسی سپورٹ کی بات کروں تو وہ مجھے نظر آتی ہے تقریباً 30 روپے 20 پیسے کے پاس. اور 30 روپے 20 پیسے اگر آگے پیچھے ہوتا ہے تو اس کی جو حد ہے وہ ہے 27 روپے 10 پیسے. تو میں تو اس اسٹاک کو ڈپ پہ ایکیومولیٹ کرنے کا مشورہ دوں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو اس اسٹاک کو نیچے جا کے ایکیومولیٹ کر سکتے ہیں. آج کا مجھے نہیں پتہ آج اس کی پرفارمنس کیسی تھی، مگر جو ہم اگر آگے کا دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ 33 روپے 20 پیسے کے نیچے جب تک ہے اس میں ایکیومولیٹ ہونے کی پاسبلٹی باقی رہے گی جب تک 33 روپے 20 پیسے کے نیچے. ٹھیک ہے جی. اور اوپر کا اس کا سفر اگر ہم میڈیم ٹرم میں دیکھیں، میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے انشاءاللہ تعالی 38 روپے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوگا. تو یہ بنتا ہے تقریباً 37.50 سے 38 روپے تک کا، 38-30 تک کا سفر یہ کرے گا آنے والے دنوں میں. ٹھیک ہے، میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں. تو یہ تو تھی HTL کی بات. واپس چلتے ہیں کمنٹس پہ. اس کے بعد کمنٹ ہے ملک محمد اشرف صاحب کا، وہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر. اس کے بعد اسلام لرننگ صاحب کا ایک کمنٹ ہے، ماشاءاللہ نائس ویڈیو. فرحان روالا محمد سجیل وہ کہتے ہیں گریٹ، تھینک یو سر. محمد آفاق منظور کہتے ہیں گڈ ویڈیو، تھینکس، شکریہ سر. پرویز امام صاحب کا کمنٹ مجھے سمجھ نہیں آیا. انہوں نے لکھا سر پلیز اف یو ڈونٹ مائنڈ نیو ٹاپک، تھینکس. مطلب ایک ادھوری بات ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب سر پلیز اف یو ڈونٹ مائنڈ. سر اگر آپ مہربانی فرما کے برا نہ مانیں، یہ مطلب ہوا اس کا. ٹھیک ہے، نہیں مانا برا. پھر آگے ہے نیو ٹاپک، تھینکس. تو نیا موضوع کس بات کا، کس حوالے سے کہہ رہے ہیں آپ، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. تو پرویز صاحب پلیز تھوڑا سا الیبریٹ کریں، سمجھا دیں. یہ تھے آج کے ٹوٹل کمنٹس. بہت شکریہ تمام ویورز کا، ممبرز کا جنہوں نے کمنٹ کیا. اللہ حافظ.